الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ لاکھ لاکھ کرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی فضیلت سے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب ماہ شعبان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگی اور ماہ رمضان تک زندہ رہنے اور اس تک پہنچنے کی التجا فرمائی۔ اس دعا کی برکت سے، اس دعا کی فضیلت سے، اس کا احساس اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس دعا کو رجب کے شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان مہینوں کی برکات کے حصول، ان مہینوں کی میں آنے والے فضائل اور ان کے درجات کو سمجھنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق نہ دیں تو سال کے باقی 9 مہینوں کی طرح یہ مہینے بھی آئیں اور چلے جائیں اور ہمیں احساس ہی نہ ہو، یا بہت سے اور عوام الناس کی طرح یہ مہینے آئیں اور گزر جائیں، شاید ہمیں احساس نہ ہو۔ اللہ ہمارے پہ خاص رحمت فرماتے ہیں، ہمیں ایک فکر میں ڈال دیتے ہیں کہ جو ان مہینوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں یا ان مہینوں کی جو برکات ہیں ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل آئے تو اس کو اللہ کا فضل ایکنالج کرنا اور پھر اس پہ اللہ کا شکر گزار ہونا، یہ بندگی کا حق ہے۔ ہم خود اس بات کا کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ ہم میں کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی اچھا عمل کر لیتے ہیں۔ ہم میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ ہم سب اپنی حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اپنی کمیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے کیے ہوئے کرتوت کو، اپنی حرکتوں کو، اپنے ماضی کو، اپنی غلطیوں کو۔ زیادہ ٹائم نہیں لگتا، تھوڑا سا اگر غور کرنا شروع کریں تو سب کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن ان کے باوجود جب اللہ کی رحمت ہمارے پہ آتی ہے، اللہ کا فضل ہم پہ آتا ہے، تو ماں سوائے اللہ کی رحمت کے، اللہ کے فضل کے، ہم اس کو کسی اور چیز کے طرف ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے اور اس پہ ہمیں اللہ ہی کا شکر گزار ہونا لازم ہے۔ یہ بات ہمیں کبھی بھولنی نہیں چاہیے۔ ماہ شعبان نہایت ہی برکتوں والا مہینہ، اور اس مہینے میں پھر ایک خاص رات اس کی اپنی فضیلت اور اپنی برکت کا ہونا، اور پھر اس مہینے کے بعد ایک بہت ہی مقدس مہینے کا آنا۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک دبئی میں دسمبر اور جنوری کے مہینے میں DSF دبئی شاپنگ فیسٹیول کے نام سے ایک فیسٹیول ہوتا ہے، لیکن آج کل وہ دبئی شاپنگ فیسٹیول سے پہلے جو ہے نا، وہ اس سے پہلے بھی ایک پری سیل سیزن کرتے ہیں جس کو وہ ممبرز اونلی سیلز کے نام سے جو ہے نا وہ لانچ کرتے ہیں۔ تو جب DSF کی عام سیل لگ رہی ہوتی ہے اس میں تو سب کو سیل مل رہی ہوتی ہے، لیکن جن شاپس نے اپنے لائلٹی پروگرامز رکھے ہوتے ہیں وہ ممبرز اونلی سیلز کے حساب سے ای میلز کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ بھئی عام سیل تو لگنے لگی ہے، لیکن کیونکہ آپ ہمارے بڑے لائل ممبر ہیں اور بڑے آپ کے ساتھ ہمارے خصوصی محبت ہے، عام سیل لگنے سے پہلے آپ کو ہم وہی چیزیں
ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ جو سیل میں ملیں گی آپ آ کے لے سکتے ہیں. تو یہ ایکسکلوسیو سیلز کے نام سے سیلز ہوتی ہیں. تو یہ شعبان جو ہے نا، یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک ایکسکلوسیو سیل ہے. عوام اس کو اتنا خاص نہیں سمجھتی، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی توجہ دینے والا نہیں، مختلف وجوہات کی طرف سے. لیکن مہینہ تو خاص ہے، اور اس مہینے کی برکات کو سمجھنا اور پھر ان سے فائدہ اٹھانا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایکسکلوسیو ممبر اونلی سیل ہو گیا. تو ہم بھی انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ جو آج غالباً 11 شعبان یعنی کہ 12ویں شعبان کی شب چل رہی ہے، کل 12 شعبان ہے، پھر 13 شعبان، 14 شعبان، پھر 15ویں شعبان، یعنی کہ سنڈے کی رات غالباً یا منڈے کی رات، کون سی رات بنے گی؟ اگر آج 12ویں ہے، کل 13ویں، پرسوں 14ویں اور پھر 15ویں، منڈے کی رات جو ہے وہ 15ویں شعبان کی شب بنے گی یہاں UAE میں. باقی کیا کہتے ہیں وہ کہ باقی علاقوں کے حضرات اپنے مقامی وقت کے مطابق جو ہے نا نماز ادا کریں، اسی طرح باقی علاقوں کے حضرات اپنے مقامی دن کے حساب سے دیکھ لیں کہ ان کی کیا بنتی. تو دل میں یہی خیال آیا کہ آج جو ہے چونکہ موقع بھی ہے، مناسبت بھی ہے، وقت بھی ہے، تو تھوڑا سا تاخیر کر کے بات شروع تو میں نے کی. میں معذرت چاہتا ہوں اگر آپ لوگ انتظار میں رہے، لیکن اگر ہم ایک مختصر طور پہ بات کر لیں کہ 15واں شعبان کیا فضیلت رکھتا ہے، 15ویں شعبان کی کیا فضیلت ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس میں کیا خصوصیات ہیں، کیا برکات کا حصول ہوتا ہے، کن چیزوں سے بندہ فائدہ پاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل آتا ہے، اور کیا کوئی ایسا بھی ہے جو ان تمام برکات سے، تمام رحمتوں سے، تمام نعمتوں سے محروم بھی رہ سکتا ہے. اور اگر کوئی ہے ایسا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان برکات سے محروم رہنے سے بچ جائیں. تو بس اسی نیت سے انشاءاللہ آج ہم کچھ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان عربی زبان کا لفظ ہے. یہ مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے. تو ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے قرار دیے، جن میں ایک مہینہ رجب کا ہے اور پھر باقی 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. اور رمضان مبارک کی فضیلت اور برکات عوام میں عام مشہور ہیں. تو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ شعبان ہے، اور یہ مہینہ اپنی ذات میں بہت اہمیت اور خاصیت رکھتا ہے. اس کے جو معنی سمجھے جاتے ہیں وہ ہیں جیسے پھیلنا یا شاخ در شاخ ہونا، برانچ آؤٹ ہونا. اور جو علماء حضرات اس نام کی وجوہات بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں جو شخص نفلی اعمال زیادہ کرتا ہے، نفلی روزے زیادہ رکھتا ہے، نفلی صدقات زیادہ کرتا ہے، یا کوئی اور نفلی عمل زیادہ کرتا ہے، وہ شخص اس کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ شاخ در شاخ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی کچھ وجوہات بتائیں. بہرحال یہ تو اس کے نام کے لحاظ سے ایک تنبیہ ہو گئی. شعبان کو شعبان معظم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اس لیے کیونکہ یہ اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کی عزت اور اکرام کی وجہ سے. اور اس کی عزت اور اکرام کیوں بنتی ہے؟ وہ اس لیے بنتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو بہت اہم سمجھا کرتے تھے، اور اس کی چند وجوہات تھیں. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شعبان، میں نے ابھی اس دن جو ہماری ٹیوزڈے ٹاک ہوتی ہے اس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ شعبان جو ہے وہ اس کا مقام بالکل ویسا ہی ہے جیسے جب آپ نے کسی چیف گیسٹ کو بلانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو ہوسٹ ہے وہ آ کے تھوڑا سا ایک پری ایمبل سیٹ کرتا ہے. کسی بھی سیرمنی میں چیف گیسٹ منہ اٹھا کے ایک دم سے اسٹیج پہ نہیں آ جاتا. چیف گیسٹ کے آنے کی ایک اہتمام ہوتا ہے. چیف گیسٹ کے آنے سے پہلے جو ایوننگ ہوسٹ ہوتا ہے یا جو سیرمنی ہوسٹ ہوتا ہے وہ آ کے تھوڑی سی بات کرتا ہے، تھوڑا سا ٹون سیٹ کرتا ہے،
ٹیمپو سیٹ کرتا ہے، چیف گیسٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے کہ کیا چیف گیسٹ ہیں، کون آ رہا ہے، لوگوں کے اندر ذرا جوش پیدا کرتا ہے کہ بھئی اب کتنی بڑی ہستی آنے والی ہے، آپ کتنے بڑے شخص کو سننے والے ہیں، لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں. جب ماحول سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر چیف گیسٹ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اب آپ آ کے بات کریں. شعبان بھی یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی ہے. وہ ایک بہت بڑے مہینے، بہت بڑی برکت والی راتوں اور بہت برکت والے دنوں کے مہینے کو کی آنے کے لیے ایک ماحول تیار کرتا ہے، ایک انوائرمنٹ تیار کرتا ہے ان کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو اسی طرح استعمال کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو رمضان کی تیاری کے لیے ہی استعمال کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی چاند کا، یعنی کہ شعبان کے چاند کا خاص اہتمام کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ شعبان کا چاند اگر آپ نے صحیح طور پہ متعین کر لیا تو اب آپ رمضان کا چاند صحیح متعین کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ شعبان کے چاند کو جانچو اور پھر اس کی 19ویں تاریخ یعنی کہ 29 کو چاند دیکھو. اگر نظر آ جائے تو رمضان شروع کر دو، اور اگر نہ آئے تو اس کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا اہتمام کر لو. تو لہٰذا شعبان کا ایک بہت اہم مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے چاند سے رمضان کی جو سٹارٹنگ ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام کرتے تھے اس کے چاند کو دیکھنے کا. پھر اس مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے کے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندے کا جو رزق ہے، جو اس کو ملنا ہے، اس کے بارے میں احکامات اتارے جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جس شخص نے آگے وفات پانی ہے اس کے احکامات نازل ہوتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس میں تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہوں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. پھر اسی پرسپیکٹو سے کہ ایک تیاری کے پرسپیکٹو سے یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اکثر و بیشتر رمضان کے فضائل کے بارے میں بات کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کی تیاری، لوگوں کا ذہن رمضان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے، لوگوں کو کی طرف دینا شروع کر دیتے تھے. تو یہ ایک فضل و فضیلت والا، برکت والا مہینہ ہے. وہ دعا تو ہم جانتے ہی ہیں، بار بار پڑھتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے خاص دعا فرمائی، کیونکہ اس مہینے، ان مہینوں میں برکت سے انسان کے اعمال، وقت تو اتنا ہی ہے لیکن اعمال کرنے میں آسانی پیش آ جائے، بندے کا ذہن اس طرف چلا جائے اور اس کو فکر لگ جائے کہ یہ میں نے کچھ کرنا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم رمضان کے لیے شعبان کے دنوں کو صحیح شمار کر کے رکھو، اور تم رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھو. بس جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب چاند دیکھ لو تو روزے رکھنے شروع کر دو. اور اگر تم پر موسم ابر آلود ہو جائے، یعنی کہ کلاؤڈی ہو جائے یا کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، تو تم 30 دن پورے کر لو، پھر اس کے بعد روزے رکھنا شروع کر دو، کیونکہ مہینہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہوتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسکلی بتایا کہ مہینہ یا تو 29ویں تاریخ کا ہوتا ہے یا 30 تاریخ کا ہوتا ہے، فلاں فلاں فلاں. شعبان میں جن فضائل کا ذکر آتا ہے، آج کل کے زمانے میں اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ گروہ بازی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ ایک کانفلکٹ ہی آتا ہے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی اس دور میں عام انسان کو ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اور ہر گروہ جو ہے وہ اپنے پرسپیکٹو کو اتنا پروجیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کو علم نہ ہو یا کوئی سکھانے والا نہ ہو،
وہ کنفیوز ہی ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ اس میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ اس مہینے کی فضائل اور اس مہینے میں ہونے والی جو عبادات ہیں اس کو قطعی طور پر رد کر دیتا ہے، تمام احادیث کو موضوع یا ضعیف کہہ کے بالکل ہی ان کو ڈسکارڈ کر دیتا ہے۔ اور ایک گروہ اس کے برعکس ہے جو کہ اتنا اس میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس مہینے میں آنے والے یا کی جانے والی عبادات کو اس قدر اہمیت دینا شروع کر دیتا ہے کہ شاید اس کی اہمیت جو فرض واجب عمل ہیں یا مثال کے طور پر شب برات کو اس قدر اہمیت دے دینا کہ وہ شب قدر سے بھی آگے بڑھ جائے، اس حد پہ تک بھی چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ ہمارا دین میانہ روی سکھاتا ہے، اور اس میں جہاں ہر جگہ ہر چیز میں ہمیں جو ہے وہ مڈل گراؤنڈ نظر آتا ہے، اور مڈل گراؤنڈ ہی پریفرڈ طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ مختلف احادیث، جیسے ہم نے شب معراج کے واقعہ کو مختلف احادیث کی روشنی میں دیکھا، اسی طرح یہ ماہ شعبان اور شب برات کے جو حقیقت ہے اس کو ہم احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر انہی احادیث سے جو سبق اخذ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ماہ شعبان میں نفلی روزے رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفلی روزے اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ آپ روزے رکھنا ختم ہی نہیں کریں گے، اور کبھی نفلی روزے نہ رکھنے پر آتے تو ہم کہتے کہ اب آپ نفل روزہ نہ رکھیں گے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مقبل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مرفوع حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں جو ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ کچھ دنوں کے علاوہ پورے ہی شعبان کے مہینے یہ روزے رکھتے تھے، بلکہ پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا رسول اللہ شعبان کے مہینے میں جتنے آپ روزے رکھتے ہیں میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استعمال کیا گیا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ شعبان کا روزہ رمضان کی تعظیم اور احترام کی وجہ سے افضل ہے۔ تو اور پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا صدقہ۔ جیسے میں نے اعمال کے بارے میں ایک حدیث بیان کی، ابھی اسی طرح کی ایک اور حدیث آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول روزے رکھنے کے لیے آپ کو تمام مہینوں سے زیادہ شعبان کا مہینہ ہی کیوں پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اس سال کے تمام وفات پانے والوں کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اجل کا فیصلہ آئے تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال پوچھا کہ آپ اسی مہینے میں کیوں روزے رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جو اس سال فوت ہوگا مگر اس کے فوت ہونے کے وقت کو شعبان کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے فوت ہونے کے وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت اور نیک عمل میں مشغول ہوں۔ ان حدیث مبارکہ سے یہ بات اور اس طرح کی اور بہت سی احادیث مبارکہ ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ثابت ہے۔ ایک اور حدیث میں پیش کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میں کیا ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا کہ اے رسول اللہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی بنی آدم پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے بھی بنی آدم اس سال میں فوت ہونے والے ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا مقررہ رزق اترتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں روزوں کا ذکر بھی آیا اور 15 شعبان کے فضائل کا ذکر بھی آیا، اور بہت سی احادیث ہیں، لیکن اس بات کو روزوں کے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، اگرچہ کہ اب چند ہی دن رہ گئے ہیں 15 شعبان آنے میں، اور میں نے 1-2 دفعہ پہلے ذکر کیا، اگر آپ لوگوں کو سننے کا اتفاق ہوا ہو تو میں نے بتایا تھا کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا بہت فضیلت والی بات ہوتی ہے، اور آج آپ نے احادیث مبارکہ سے بھی اس بات کو سن لیا کہ ان کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اب تک شعبان کے روزے نہیں رکھے تو ہمیں کم از کم یہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ 13، 14، 15 تاریخ کے ہم روزے ضرور رکھیں، اور جو باقی اس مہینے کے منڈیز اینڈ تھرسڈیز آ رہے ہیں، جمعرات اور پیر جو آ رہا ہے، ان کو بھی روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے انشاءاللہ 12 کل ہے، 13 سنڈے ہوگی، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، پھر آگے تھرسڈے، پھر منڈے، تھرسڈے، پھر منڈے کی کوشش۔ اسی احادیث میں ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شعبان کے آخر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ وہ لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ شعبان کے آخر میں روزہ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 وجوہات بیان فرمائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کسی شخص کو روزے رکھنے کی عادت نہیں ہے اور وہ اب جوش میں آ کے روزے رکھنا شروع کر لے اور اس کو کوئی تھکن پیدا ہو جائے، بیمار پڑ جائے، کمزوری ہو جائے، تو یہ تو نفلی روزے ہیں۔ اس کے فوراً بعد رمضان ہے جو کہ فرض ہے، تو نفل جو ہے اس کو ہم ترجیح نہیں دے سکتے، اس کو پریفرنس نہیں دے سکتے فرض کے اوپر۔ فرض ہے اور اس کو ہم نے زیادہ پریفرنس دینی ہے۔ میں نے اپنے حضرت سے ایک بات سیکھی اور بہت مجھے بات پریکٹیکل اور بہت اچھی لگتی ہے، وہ یہ کہ حضرت کہتے ہیں کہ شیطان بہت سیانہ ہے، وہ آپ کو چھوٹے کاموں میں لگا کے بڑا کام چھڑوا دیتا ہے۔ خاص طور پہ ہم جب حرمین میں ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ بھائی رات بھر بیٹھ کے جو ہے نا ہم عبادت کر لیں، ساری رات حرم میں گزار لیں۔ اب بندہ جوش میں آ کے طواف پہ طواف کر رہا، اور 3 بجے تھک گیا تو کہتا ہے چلو میں تھوڑا سا ذرا کمر سیدھی کر کے آؤں، جا کے لیٹا، فجر مس۔ اب حرم کی فرض نماز با جماعت 2 قدم حرم سے ہو اور سوتا رہ جائے تو بڑا کام تو چھوٹ گیا نا، چھوٹے کام میں لگا رہا، بڑا کام چھوٹ گیا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ بندہ پہنچتا ہے اور جوش میں آتا ہے، بھائی میں تو آیا ہوں، میں عمرے پہ عمرہ کر لوں، 4 دن رہنا تھا، 2 دن شروع میں 3-4 عمرے کر لیے، اب باقی کے 2 دن بالکل ہی لمبا پڑ گیا، نہ نماز میں جا سکا، نہ نماز پڑھ سکا، نہ کچھ کر سکا۔ تو جو بڑا کام تھا، جو فرض عمل تھا، وہ رہ گیا، اور جو چھوٹے کام تھے وہ بندہ اپنے اس میں سوچ میں کہ میں کر لوں گا اس میں لگا رہا۔ تو یہ چیز ہمیشہ ایک ذہن میں ایک اپنے آپ سے سوال ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں کہ اس کام کی وجہ سے کوئی بڑا کام تو نہیں رہ جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ رمضان کے شعبان کے آخر میں اگر عادت نہیں ہے روزے رکھنے کی تو پھر نہیں روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ فرض کے اوپر حرج آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان روزوں سے گمان ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ ڈاؤٹ تھی کہ آج روزہ رمضان شروع ہو گئی یا روزہ نہیں شروع ہوا، چاند نظر آیا تھا نہیں آیا تھا، آپ روزے میں ہوں، اب اگلا جو ہے وہ ڈاؤٹ میں آ جائے کہ یار رمضان شروع ہو گیا تھا نہیں ہو گیا تھا، تو ایک پبلک میں ایک انتشار پیدا ہونے کو اوائڈ کرنے کے لیے روزے کا ذکر نہیں کریں، جب تک روزہ اناؤنس نہ ہو جائے تبھی روزہ رکھیں۔
ہاں اگر آپ بہت ہی روزے رکھنے کے عادی ہیں اور وہ 29 جو ہے وہ اٹ ہیپنس ٹو بی اے تھرسڈے اور اے منڈے، اور آپ ریگولر ہیں اپنے تھرسڈے منڈے کے روزے رکھنے میں، اور پھر آپ روزہ رکھ لیں اور خاموشی سے رکھ لیں، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن جنرلی اسپیکنگ اس کو اتنا انکریج نہیں کیا جاتا، اور ان کی یہی وجہ ہے کہ کیوں نہیں اس کو انکریج کیا جاتا. پھر ایک اور اب اہم بات جو اس مہینے میں آتی ہے وہ ہے 15ویں شعبان کی، کہ 15ویں شعبان کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں. اس رات کو عام ہمارے سب کانٹیننٹ میں شب برات کے نام سے پکارا جاتا ہے. شب فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور برات جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بری ہونا. تو شب برات جو ہے یہ شادی والی رات نہیں ہے، اس میں ولیمہ نہیں ہوتا، برات نہیں آتی. یہ وہ رات ہے جس میں بہت سے لوگ بری ہو جاتے ہیں جہنم سے، اس لیے اس کا نام شب برات رکھا گیا. اس رات میں جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو بات کریں گے، لیکن جو ایک چیز اس رات میں قطعی نہیں ہوتی اس میں پٹاخے نہیں ہوتے. تو شب برات کا پٹاخوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ایک ٹرینڈ ہے کہ جی اس رات پٹاخے بجانے، تو اس رات کا پٹاخوں سے قطعی تعلق نہیں ہے. یہ اصل میں یہ خرافات ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہندو مت کے مقابلہ کرنے کی وجہ سے آ گئی، کیونکہ ہندو اپنے رسم و رواج میں اس طرح کی چیزیں کرتے تھے. تو اس وقت کے لوگوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم بھی کوئی ایسا کام کریں تو لوگوں کو یہ لگے کہ ہمارے دین میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیز ہیں. تو وہ ہولی میں اس طرح کے پٹاخے بجاتے تھے، تو کسی نے کہہ دیا کہ ہم شب برات کو پٹاخے بجائیں گے. حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا عمل ہے جو اس کو کرنا چاہیے. بلکہ اب کے دور میں کیونکہ یہ ایک رسم بن چکی ہے اور اس کو دین کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، تو اس سے جس قدر ہم دور رہ سکیں رہنا چاہیے. اگر بچوں کو پٹاخے ہی بجوانے ہیں تو ان کو جو ہے وہ 14 اگست کو پٹاخے بجوا دیا کریں، شب برات سے اس کو بالکل مت جوڑا کریں، کیونکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اور جو پڑوس ملک میں رہتے ہیں وہ قطعی 14 اگست کو پٹاخے مت بجائیں ورنہ بہت مشکل میں پڑ جائیں گے. احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے، اور میں انشاءاللہ ابھی کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اس رات میں ہونے والی اس رات کی فضیلت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. اس کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ فضائل کیا ہیں، اور پھر اس طرف آئیں گے کہ ان رات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، اور کون ان رات میں محروم رہ جاتا ہے، ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے. تو اس رات کی فضیلت کے بارے میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتی ہیں کہ اللہ عز و جل 15 شعبان کی رات کو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. بنو کلب مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ تھا جو کہ بہت کثرت سے بکریاں چراتا تھا. ان کے پاس اتنی بکریاں ہوتی تھیں کہ جب وہ اب تمام بکریاں لے کے چرانے کے لیے نکلتے تھے تو ایک وادی کے درمیان جتنا ایریا ہوتا تھا وہ سب کا سب بکریوں سے بھر جاتا تھا. کچھ جگہوں پہ تو ایسا بھی آتا ہے کہ دونوں پہاڑ اور وادی سب کے سب بکریوں سے بھر جاتے تھے. تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد، یعنی کہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں. اب اس قدر بکریاں تو ان کے کتنے بال ہوں گے. ان سب بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 15 شعبان کی رات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، اور پس بخشش چاہنے والوں کی بخشش فرماتے ہیں اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور اگر بغض یا کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتے ہیں. ایک اور جگہ آتا ہے کہ یہ رات 15 شعبان کی رات ہے جس میں
اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، بس اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں سوائے مشرک، بغض اور کینہ رکھنے والے کی. کیونکہ ان احادیث مبارکہ میں بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا ڈسینٹ ہوتا ہے. تو اب اس ڈسینٹ کا کیا مطلب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آسمان دنیا کی طرف نزول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی جسم میں مادی سے، یعنی کہ ان کا کوئی فزیکل جسم سے وہ پاک ہے، ان کا نزول کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح اس طرح آتے ہیں، اس پہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں. اس میں ہم نہ تو کوئی لاجک لگاتے ہیں، نہ ہی اس کو ہم کوئی جو ہے وہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیز نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کی، نہ صحابہ اکرام نے ڈیفائن کی. اس کو اسی حال پہ چھوڑ دیا. ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ نے فرمایا ہے. تو ہم اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے حقیقت کو ہم خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ہمیں یوں ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنے بندوں کی طرف اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اپنے بندوں کی بخشش فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول ہونا عام راتوں میں بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے. جیسے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتے ہیں. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے ان کے الفاظ آتے ہیں اس حدیث کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ سوال فرماتے ہیں کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کہ کوئی ہے ایسا جو مجھ سے مانگے کہ میں مجھے پکارے کہ میں اس کی جواب دوں. من یسألونی فأوتیہ، کہ مجھ سے کوئی سوال کرنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں. من یستغفرونی، مجھ سے کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، فاغفر لہ، تاکہ میں اس کی جو ہے مغفرت فرماؤں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس طرح کا آسمان دنیا کی طرف آ کے لوگوں سے ان لوگوں کو سوال کرنے کی دعوت دینا ویسے بھی احادیث مبارکہ سے منقول ہے، لیکن اس رات میں ایک ہوتا ہے عام ہونا اور ایک ہوتا ہے خاص ہونا. تو یہ خاص کا درجہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات میں خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے اور خاص رحمت فرماتے ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل شعبان کے مہینے کی نصف رات میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں. پھر اس رات میں ہر انسان کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں سوائے کافر یا اس آدمی کے جس کے دل میں بغض ہو، اور دوسری روایت میں ہے کہ سوائے شرک کرنے والے یا جس کے دل میں بغض ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عنہ کی حدیث ہے، اس میں ایک اور جگہ یہ ہے کہ ہر مومن کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے والدین کی نافرمانی کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کی. ان احادیث مبارکہ سے اس بات کا تو ثبوت ہے کہ یہ خاص رحمت والی رات ہے. اس رات میں جو مختلف احادیث اب تک ہم نے پڑھی، 3 باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے مغفرت فرماتے ہیں. یہ اس کو یوں سمجھ لیا جائے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ڈی ایس ایف سے پہلے ایک ایکسکلوسو سیل لگتی ہے ممبرز اونلی، یہ بھی ایک ممبرز اونلی سیل کا مہینہ. رمضان کا مہینہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، رمضان کا مہینہ ہے ہی ایک ایسا مہینہ جس میں ہر ایک کو، اور میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان کے فضائل بیان کیے جائیں. اگلے جمعے انشاءاللہ ہم رمضان کے فضائل کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اس مہینے کی جو برکات ہیں اس میں سے سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ بندے معاف ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی جو ہے توبہ کو قبول کرتے ہیں. اب رمضان میں کیونکہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا دل لے کے جانا ہے جو کہ اللہ کو پسند آ جائے، تاکہ پہلی رمضان سے ہی اس کے انوارات و برکات ہم پانا شروع کر دیں. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص
ایکسکلوسیو رائٹ رکھ دی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ویسے تو کوشش کر ہی رہے ہو, رجب سے لگے ہوئے ہو, محنت کر رہے ہو, اب ایک ذرا تمہیں بونس نائٹ دے دی جائے کہ اگر تم اس رات میں, ہم بندے ہیں کمزور ہو جاتے ہیں, رجب سے شاید نہ کوشش کر سکے ہوں, سوچ رہے ہوں کریں گے نہ کر پا رہے ہوں, کرتے ہوں پھر گر جاتے ہوں, پھر گناہ ہو جاتا ہو, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میرے بندے آسانی, یہ ایک رات آ گئی, 15 راتوں سے پہلے یا 14 راتوں سے پہلے تمہیں ایک موقع دیتا ہوں, آؤ مجھے منا لو, مجھے اپنے گناہوں معاف کروا لو, اپنے دل کو چمکا لو. تو یہ اپنے دل کو چمکانے کے لیے, اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنے نامہ اعمال کو صاف کرنے کے لیے, اپنے دل کی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے, اپنے پیالے کو پنکچر لگوانے کے لیے پرفیکٹ ایک اوکیزن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کر دی. پھر کیا اس رات میں رزق کے فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا اس رات میں جن کی وفات ہونی ہے ان کے فیصلے ہوتے ہیں؟ کیا اس رات میں جو ہے وہ باقی احکامات اتارے جاتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے کہ یہ عام شعبان میں ہوتا ہے یا خاص اسی رات میں ہوتا ہے. پھر یہی ساری باتیں لیلۃ القدر کے بارے میں بھی آتی ہیں. تو پھر اس کی تطبیق کیسی کی جائے؟ تطبیق کا مطلب ہوتا ہے کہ جب دو احادیث میں اپیرنٹلی کانٹرڈکٹری بات آ جائے تو ان کا کامن گراؤنڈ فائنڈ کرنا کہ اس میں مطلب اس کانٹرڈکشن سے بچا کیسے جا سکے, اسے تطبیق کہتے ہیں. تو تطبیق اس کی ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو آرڈر پاس ہونا, اور ایک ہوتا ہے ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ہینڈ آؤٹ ہونا فار ایگزیکیوشن. تو جو ایگزیکٹو آرڈر پاس ہوتے ہیں جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کس نے زندہ رہنا ہے, کس نے فوت ہونا ہے, کس نے جو ہے وہ کتنا رزق پانا ہے, کس نے کتنا کس کی مغفرت ہونی ہے, کس کے کتنے اعمال اس کو ملنے, یہ تمام ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں اگرچہ کہ سب لوح محفوظ میں آلریڈی موجود ہیں, لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نکال کے اس سال کا جو بجٹ ہے وہ تیار کر لیتے ہیں, اور پھر 27ویں شب کو جو ہے وہ ہینڈ آؤٹ ہو جاتا ہے فرشتوں کے لیے کہ بھائی اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیں. تو یعنی کہ اگر اس کو اس طرح سوچا جائے تو اب سے لے کے 27ویں شب تک بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اللہ سے ہم گڑگڑا کے مانگتے رہیں کہ یا اللہ بجٹ تو آگے, ابھی آرڈر ایگزیکیوشن کے لیے نہیں گئے, تھوڑی سی ذرا امینڈمنٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے ماں سوائے چند چیزوں کے جو کہ اجل ہیں, وہ تو بدل نہیں سکتے. اس کو یوں سمجھنا ہمارے لیے بہتر ہے. ان کنکلوژن یہ شب واقعی فضیلت والی شب ہے. اس شب میں فیصلے ہوتے ہیں, اور باقی فیصلے ہوں نہ ہوں اس شب میں مغفرت کے فیصلے ضرور ہوتے ہیں. اس شب میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اس شب میں توبہ ضرور قبول ہوتی ہے. ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کو جواب دوں. تو ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی, ہمیں ضرور ان میں شامل ہونا چاہیے تاکہ ہم ضرور جواب دیں ہوں. ہم مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہ کی رحمت مانگیں, برکت مانگیں, فضل مانگیں, رزق میں برکت و کثرت مانگیں, اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگیں, اپنے دانستہ یا غیر دانستہ, جانتے ہوئے یا غیر جانتے ہوئے گناہوں پہ اللہ سے توبہ کا اظہار کریں, آگے نیکوکاری کا اظہار کریں, رمضان میں داخل ہونے کی دعا کریں. یہ چیزیں ہمیں انشاءاللہ کرنی چاہیے. جو ابھی کچھ احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس میں ہر روایت کے اندر یا ہر حدیث کے اندر کچھ نہ کچھ ایکسیپشن تھی, سوائے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت فرما دیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں, سوائے سو اینڈ سو. تو اس سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ اس رات میں کچھ ایسے بھی حضرات ہوتے ہیں جو اگرچہ کہ
توفیق پاتے ہیں کہ اس رات کی سمجھ بھی ہو، اگرچہ کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سامنے بیٹھنے اور پکارنے کا موقع بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی سچویشن ایسی چل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال جو حضرات وہ پاسپورٹ رکھتے ہیں جہاں پہ ان کو جانے کے لیے ہر جگہ کا ویزا لگوانا پڑتا ہے، ان کے لیے سمجھنا بڑی آسان بات کہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے ویزا اپلائی کیا اور اپلائی کرنے کے بعد آپ کی ویزا ملا یا نہیں ملا، لیکن ایک اس سے پہلے سچویشن ہوتی ہے کہ وہ ویزا اپلیکیشن ہی ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر ایمبیسی نے ایک چیک لسٹ دی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تو آپ کی یہ کرائٹیریا میٹ ہو رہے ہیں، آپ کے یہ ڈاکیومنٹس ساتھ آپ نے اٹیچ کیے ہیں، تو ہم آپ کی اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کریں گے، ورنہ ہم آپ کی اپلیکیشن کو ہی نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ وہ پروسیس میں ہی نہیں جائے گی کہ وہ فیصلہ ہو کہ وہ آپ کو ویزا ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ تو یہ والی کنڈیشنز ہیں نا، یہ بالکل ایسی ہی ہیں کہ ہم اپنی طرف سے تو بیٹھ کے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ چونکہ چیک لسٹ ہی نہیں پوری ہوئی ہوئی، تو چاہے ہم جیسے جتنی مرضی دفعہ ویزا اپلائی کر لیں، وہ ویزا اپلیکیشن پروسیس میں جاتی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جتنی مرضی دعائیں کر لیں، وہ ہم اس پروسیس میں جائیں گے ہی نہیں جہاں پہ ہماری دعا قبول ہو یا ہماری مغفرت کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو۔ وہ کیا چیزیں ہیں، ان کو تھوڑا سا ذرا غور سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو چند حضرات جو کہ اس رات میں محروم رہ جاتے ہیں اس کی فضیلت سے، جن کو جو ہماری چیک لسٹ میں اگر ہم یہ باتیں موجود ہوں تو شاید ہماری اپلیکیشن پوری ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی۔ عمر اوپر آ جائے۔ اپلیکیشن ایکسیپٹ ہی نہیں ہوگی، وہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو وہ شخص جو کہ کفر اور شرک میں مبتلا ہو، دوسرا وہ جو کہ اپنے دل میں کینہ یا بغض رکھنے والا ہو، تیسرا وہ جو کہ قطع رحمی کرنے والا ہو، چوتھا وہ جو کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو، پانچواں جو کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور چھٹا وہ جو کہ زانیہ عورت ہو یا زانی ہو۔ اب ان باتوں کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ کفر و شرک اپنی نام سے واضح ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی شریعت کو جھٹلانا، یہ کفر ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو ٹھہراتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات میں کسی کو شامل کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ تو اگر ہم کوئی ایسی بات کہیں جو کہ ہماری شریعت کے احکامات کے خلاف ہو، یا ہم کتنی شریعت کے کسی حکم کو معمولی سمجھیں یا اس کو ناحق سمجھیں، تو یہ کفر ہے۔ اور اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شامل کریں تو یہ شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں، شرک ان گناہوں میں سے ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ وہ اس کو معاف نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک نہ بخشے گا اس کو جس نے اس کے ساتھ شرک کیا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ تو شرک ایسی چیز ہے جس سے بچنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ شرک میں 3 قسم کے طریقوں سے شرک ہوتا ہے۔ ایک ہے شرک فی العبادت، کہ عبادت میں کسی کو شریک، اللہ کا شریک کہ اللہ کی تعظیم میں، رکوع سجدے میں کسی اور کے سامنے سجدہ کر دینا، کسی کے سامنے جھک جانا، کسی اور مقام کا طواف کر دینا، کسی اور مقصد کے لیے سوائے اللہ کی رضا کے روزہ رکھ لینا، کوئی قربانی یا نظر و منت اللہ کے سوا کچھ کر لینا، یا کوئی ایسا ذکر یا وظیفہ کرنا یا کسی ایسی دعا میں شامل ہونا جو کہ اللہ کے سوا کسی سے دعا ہو، تو یہ شرک کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اور آپ اپنے رب کے اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ آپ اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ پھر ایک شرک کی قسم یہ بھی ہے کہ شرک فی القدرت
تصرف، کہ اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق نہ جاننا، یعنی کہ یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی کسی چیز کا قدرت رکھتا ہے۔ بارش کا انحصار کلاؤڈ سیڈنگ پہ ہونا، کلاؤڈ سیڈنگ ایک مینز ہے، وہ اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی کی وجہ سے بارش ہوگی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولاد کے لیے، روزی کے لیے، زندگی اور موت کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کسی کو قادر سمجھنا، یعنی کہ اس ایک ہوتا ہے کسی سے وسیلہ بنانا، کسی کو مدد لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، کسی سے مدد لے کے کسی چیز کو پا لینے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اسی شخص پہ کرنا کہ یہی شخص ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ملے گا، اسی کے ہاتھ میں ہے ورنہ کچھ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ یہاں پہ جو ہے وہ فالٹ لائن آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کی تفصیل میں اور کریں گے۔ لیکن شرک کی تیسری قسم شرک فی العلم ہے، کہ اللہ کا عالم الغیب ہونا یا اللہ کو علم غیب کا جاننا، یا اس میں یہ شک ہونا کہ شاید اللہ کے علم میں یہ بات نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پہ جو گزر رہی ہے اللہ کو تو پتہ ہی نہیں، اللہ تو دیکھ ہی نہیں رہے، میری تو دعائیں اللہ سنتے ہی نہیں۔ یہ بات ہم اپنی ناسمجھی میں کر بیٹھتے ہیں، لیکن یہ شرک ہے بلکہ کفر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم کے مطابق ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو درخت سے پتا گرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق گرتا ہے اور اللہ جانتے ہیں۔ الحمدللہ یہ جماعت ان خرافات سے بچی ہوئی رہتی ہے، اس لیے شرک و کفر کے بارے میں زیادہ بات کرنے سے ان چیزوں میں جو کہ ہم کامنلی اپنے اندر پاتے ہیں ان کے اوپر میں زیادہ زور دینا چاہوں گا، اور وہ ہے کینہ اور بغض۔ کینہ اور بغض کہتے ہیں کہ جب ہمیں کسی پہ غصہ آیا ہو، کسی سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہو، یا کسی کی کوئی چیز ہمیں پسند نہ آئی ہو، اور اب ہم چاہیں کہ اس سے ذرا ہم بدلہ لیں، اور وہ بدلہ لینے کی ہم قدرت نہ رکھتے ہوں، ہمارے پاس مینز نہ ہو کہ ہم اس کو تکلیف پہنچا سکیں یا وہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکیں، اور اس غصے کو ہم نے اپنے دل میں رکھا ہو، اور اس غصے کی وجہ سے جو ہمارے دل میں دوسرے کے لیے ایک ہیٹریڈ جو پیدا ہو رہی ہو، یا ایک ہمارے دل میں جو ایک دوسرے کے لیے ایک نفرت جو پیدا ہو رہی ہو، اسے بغض و کینہ کہتے ہیں۔ اب اس کی ویرنگ ڈگریز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آؤٹ رائٹ ہیٹریڈ ہو، کہ اس کی شکل دیکھنے کا ہی دل نہ چاہے، اور وہ نظر آئے ہمارے منہ پہ، وہ بندہ آ جائے تو ہمارا جو ہے نا وہ چہرے کی کیفیات بدل جائیں، وہ ہمارا بندہ سامنے آ جائے تو ہم پہلے مسکرا رہے ہوں، اب ہمارے جو ہے نا وہ نظر آئے کہ بھائی یہ کہاں آ گیا، میں بس نہیں چلے کہ میں اٹھوں یا تو اس کو میں کچھ کر لوں یا اپنے آپ کو کچھ کر لوں، یہ والی کیفیت ہو۔ یہ تو بہت ایکسٹریم کیفیت ہے، ہوتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور اس کے دوسرے اینڈ پہ یہ ہے کہ اس کو دیکھتے ہی ہم ویسے تو نارمل رہیں، لیکن ہمارے دل میں ہو کہ یار بس یہ صحیح نہیں ہے بندہ، اس کو میں نے اس سے یا تو میں خود کٹ جاؤں یا میں اس کو کاٹ لوں۔ اور اس کے ان بٹوین سٹیٹ ہے کہ ہم نے اپنے پاس جو ہے نا وہ ایک لٹل بلیک بک رکھی ہو جس میں ہم نے ہر بندے کا ریکارڈ رکھا ہو۔ آن 3rd of March 2022 he said this to me full stop، اور پھر ہمارے ریکارڈ میں ہو کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس نے مجھے یوں کہا تھا، اس نے مجھے یہ کیا تھا۔ ہر ایک کی ہم نے کوئی نہ کوئی بات اپنی اس کتاب میں رکھی ہو، اور ہمیں یاد ہو کہ بھائی یہ ہے، اور یہ بہت کامن ہے۔ اگر ہم سب اپنا اندر محاسبہ کریں تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے کہ ہم یہ اس طرح کا غصہ ہم نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے، اور غصے کا سبب بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی بات کی ہوتی ہے، کچھ کہا ہوتا ہے جو ہمیں جس کی وجہ سے دکھ پہنچا ہوتا ہے، اور ہم اس بات کو بھلانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ان بونس نائٹس میں ہمیں اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے آنے والی مغفرت
اللہ کی طرف سے آنے والی قبولیت توبہ یہ ہمیں محروم کر دیتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ان بابرکت راتوں کے آنے سے پہلے جھانکیں اور ڈھونڈیں ٹٹولیں کہ کیا میں کسی سے بغض رکھتا ہوں, کیا میرے اندر کینہ ہے, کیا اس کو انگلش میں اگر میں کہوں تو اگر آپ کو بغض اور کینہ سمجھ نہیں آ رہا ابھی تک تو کیا میرے دل میں کوئی گرج ہے؟ Do I have a grudge against anyone? Is there anybody who hurt me in past and now I still keep a mental note کہ this person has hurt me and that hurt still hurts me؟ اگر ہے تو یہ کسی نہ کسی ڈگری میں بغض یقینہ ہے. دیکھیں انسان بعض اوقات کسی سے تک دکھ پہنچتا ہے تو وہ دکھ یاد رہتا ہے, یہ ایک اٹس اونلی ہیومن, اور اس دکھ کے یاد رہنے میں کسی کے ہرٹ کرنے کی وجہ سے ہرٹ ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس ہرٹ کو اس بندے کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس بندے کو بلیک لیبل کر دینا یہاں مسئلہ ہے. ایک مومن کسی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈستا, یہ مومن کی نشانی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے تو ہم یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے میں دھوکے میں آ گیا, جس نے مجھے دھوکہ دے دیا. لیکن اس بندے کو بالکل ہی بلیک لسٹ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ ضرور رکھیں کہ میں اس بندے کے ساتھ دوبارہ وہ والی ڈیلنگ نہیں کروں گا تاکہ مجھے دوبارہ دھوکہ نہ ہو سکے. لیکن یہ سوچنا کہ یار یہ تو بندہ ہے ہی برا اور بس چھوڑو اس کو, تو دل صاف کر دینا, اپنے دل کو صاف کر دینا, اپنے دل کو صاف کر دینا یہ سب سے بہتر جام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خذ العفو وأمروا بالعرف وأعرض من الجاہلین, کے معاف اور درگزر کرنے کو اختیار کرو اور اچھی بات کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت طویل حدیث مبارکہ ہے, فرماتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے, شب قدر سے متعلق ہے لیکن وہی والی بات کہ یہ بابرکت راتوں میں جو محروم رہنے والے ہیں ان کی محرومی کی ایک وجہ یہ سبب بنتی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے شب قدر کے متعلق کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو لے کے زمین پہ اتریں, اور ان فرشتوں کے پاس سبز جھنڈے ہوتے ہیں تو وہ بیت اللہ کی چھت پر گاڑ دیتے ہیں, اور جبرائیل امین کے 100 پر ہیں جن میں سے وہ 2 پر صرف اس رات کو کھولتے ہیں, اور وہ 2 پر مشرق اور مغرب سے آگے بڑھ جاتے ہیں. جبرائیل امین اس رات فرشتوں کو پوری زمین پر پھیلا دیتے ہیں اور منتشر کر دیتے ہیں, اور چنانچہ وہ فرشتے ہر اس بندے پر سلام کرتے ہیں جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اور ذکر کی حالت میں مشغول ہو, اور ان لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. پھر جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل امین فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں کے گروہ, بس اب چلتے بنو, کوچ کرو. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے جبرائیل, اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے مومنوں کی ضروریات کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی نظر رکھتے ہوئے دیکھا, ان کے درگزر فرمایا اور انہیں بخش دیا سوائے 4 لوگوں کے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, یہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ جی میں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوا, آپ لوگ آواز آ رہی ہے ابھی؟ کتنی دیر کے لیے؟ لاسٹ بات آپ لوگوں نے کیا سنی؟ اگر کسی کو سن رہا تو کسی کو یاد ہے. نہیں آپ لوگوں نے تو سنی, میں آن لائن وہاں سے پوچھ رہا ہوں, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. جی بھائی کسی کو یاد ہے؟ کیوں عرفان صاحب لاسٹ بات کیا آواز آئی تو بتا دے بھائی, کوئی تو جاگا ہوگا یار. گرج کے بارے میں. ہاں لاسٹ ورڈ گرج کے بارے میں. اوہ سبحان اللہ. تو آپ میں سے کسی نے کچھ بتایا کیوں نہیں کہ آواز نہیں آ رہی؟ اس کے بعد تو میں پتہ نہیں کیا کیا بتا چکا ہوں. آپ کا ویڈیو بھی ہینگ ہو گیا تھا شیخ صاحب, وہ کینے کی بات چل رہی تھی, کینا اور بوس, اس کے بعد جو ہے آپ کا ویڈیو ہینگ ہو گیا تھا. ماشاء اللہ. وہ سارا کچھ تو میں اب ریپیٹ نہیں کر رہا,
میں ابھی ایک حدیث مبارکہ بتا رہا تھا جس میں اگر اس طرح کا کوئی چیز ہوا کرے تو پلیز کوئی میسج کر کے کوئی انڈیکیٹ کر دیا کریں کہ ویڈیو ہینگ ہو گئی ہے، ورنہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ ویڈیو ہینگ ہو چکی ہے. جی تو میں ایک حدیث مبارکہ بتا رہا تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. اب اس حدیث کا جو کرکس ہے اس کی طرف ہم آ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اس رات 4 شخص معاف نہیں ہوتے. تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو وہ جو شراب پینے کا عادی ہے، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، تیسرے رشتے ناطے توڑنے والا یعنی قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھا مشاہن. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یہ مشاہن کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو کہ کینہ رکھتا ہو. تو کینہ جو ہے یہ اعمال کو قبول ہونے سے روکے رکھتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، اور ہر ایسے بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مگر اس آدمی کی بخشش نہیں کی جاتی کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان کینہ ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ کینہ ختم نہ کر لیں، اور ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ کینہ نہ ختم کر لیں، اور ان دونوں کو رہنے دو یہاں تک کہ یہ کینہ نہ ختم کر لیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بدگمانی کرنے سے، یعنی کہ کسی کے بارے میں بلا وجہ ڈاؤٹ پیدا کرنے سے بچاؤ، کیونکہ بدگمانی جھوٹی ہوتی ہے. اور کسی کے عیبوں کی جستجو نہ کرو، یعنی کہ ڈو ناٹ لک آؤٹ فار ادرس فالٹ. ڈو ناٹ گو اینڈ ٹٹولو نہیں کسی کے اندر کہ یار مجھے اس کے اندر فالٹ کیوں نہیں نظر آ رہا. Why is he so perfect? Why is she so perfect? Why can't I find any fault in that perfect person? اور کسی کے راز کی ٹو میں نہ رہو. Do not seek other secrets. اس کی اس کے اور آپس میں بغض نہ رکھو، اور آپس میں بھائی بھائی ہو کے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، اور آپس میں قطع تعلقی نہ کرو. اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو. مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام چھوڑ دے. ایک اور جگہ فرمایا کہ تمہاری طرف سے تم سے پہلی امتوں کا مرض منتقل ہوگا کہ تمہاری طرف تم سے پہلی امتوں کا مرض منتقل ہوگا جو بغض اور حسد ہے. اور بغض مونڈنے والا ہے اور بالوں کو مونڈنے والا نہیں ہے، لیکن دین کو مونڈنے والا ہے. یعنی کہ بغض جو ہے وہ it shaves but it doesn't shave your head, it shaves your deen. ٹھیک ہے، میں انگلش میں ٹرانسلیشن اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کس نے کہا تھا کہ آپ اردو بہت مشکل استعمال کرتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے اس کو ٹرانسلیٹ. اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ایمان لگائے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگے، اور آپس میں محبت کیے بغیر مومن نہیں کہلاؤ گے. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے بارے میں میرا گمان ہے کہ وہ تمہیں ایمان اور یعنی آپس میں محبت پر قائم رکھے گی؟ اور وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض و کینہ کا جو حل بتایا وہ سلام ہے. سلام میں پہل کرنا یہ دلوں کو نرم کرتی ہے. اور ہم نے ایک پوری سیشن کیا تھا جس میں ہم نے سلام کی اہمیت کے، سلام کی سنتوں کا، اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں سنا تو اس کو ضرور سنیں، کیونکہ اس میں ہم نے یہی بات پھیلائی تھی کہ سلام سے کس طرح آپ کا دل دوسرے سے صاف ہوتا ہے. سلام ایک ہدیہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سلام کے ذریعے، اگر ویسے تحفہ نہیں دے سکتے، ہدیہ نہیں دے سکتے، تو سلام کے ذریعے کسی کو تحفہ دے. ہمیں دوسرا لوگوں کے قصور کو، جو ان سے غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے جو اس شخص نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس شخص کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. اس شخص کو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اس کو اللہ کی خاطر معاف کر دینا چاہیے. جو کسی کو معاف کر دیتا ہے وہ روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا. میرے بچے جب آپس میں لڑتے ہیں اور وہ آ کے مجھے ایک دوسرے کی شکایت لگاتے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چلو تم بھائی کو معاف کر دو یا تم بہن کو معاف کر دو. کیونکہ اگر آپ کرو گے، ان کو 2 آپشنز دیتا ہوں. ایک آپشن یہ ہے کہ میں جا کے دوسرے کی کوئی حجامت لگاؤں، یا
اگر آپ معاف کر دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوں ہو گئے. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تو ان کو یہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے, وہ یہ والا آپشن لے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں. بعض اوقات یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی کی حجامت ہو, اتنے اچھے بچے بھی نہیں ہیں لیکن اچھے بچے ہیں الحمدللہ. لیکن ہمیں اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے رہنا چاہیے. بچوں کو یاد دلانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں خود یاد آ جاتا ہے کہ مجھے بھی معاف کر دینا چاہیے. بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوں جیسے دو ہوں گے. تو اس لیے ہمیں معاف کر دینا چاہیے, معاف کرنا سیکھنا چاہیے. پھر قطع رحمی گناہ کبیرہ میں سے ہے اور اس کی اوپر بہت زیادہ وعید ہے, بہت زیادہ وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی کے مقابلے میں کوئی اور گناہ اس بات کا زیادہ حقدار نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو دنیا میں ہی جلد سزا عطا فرمائے اور آخرت میں اس کے لیے سزا باقی رہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر کے کاموں میں زیادہ ثواب کے اعتبار سے تیز ترین عمل نیک سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی ہے, اور شر اور برائی کے کاموں میں زیادہ تیز سزا اور وبال کے لحاظ سے ظلم اور قطع رحمی ہے. قطع رحمی یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے اس طرح ناراض ہو جائیں کہ جیسے ہم ان سے کہیں. دیکھیں, رحم کہتے ہیں ووم کو, اس میں وہ لوگ سب سے پہلے شامل ہوتے ہیں جن سے آپ کا خونی رشتہ ہو, آپ کے بہن بھائی. پھر اس میں ایکسٹینشن آنا شروع ہو جاتی ہے اپورڈز اینڈ سائڈ ویز. پھر آپ کے فرسٹ کزنز, آپ کے ماموں, چچا, خالائیں, پھپھیاں, پھر ان کی اولادیں, وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. قطع رحمی سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے کٹ آف کر دیا اپنے رحم کو, اپنے ووم کی جو ریلیشن شپس ہیں ان کو آپ نے کٹ آف کر دیا. اس کی ہمارے دین میں گنجائش نہیں ہے, ماں سوائے اس بات کے کہ وہ شخص آپ کو مجبور کر رہا ہو کہ آپ خلاف شریعت کوئی کام کریں. اگر خلاف شریعت کوئی کام نہیں کر رہے تو آپ قطع رحمی نہیں کر سکتے. آپ قطع رحمی کے مختلف وہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے, اگر آپ کی کسی بات پہ نہیں بنتی تو یہ نہیں ہے کہ بس آپ ان کے اندر گھس کے ہی بیٹھے رہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ ان کا حال احوال پوچھتے رہیں, ان کے بارے میں جان بوجھ کرتے رہیں, ان کے خوشی اور غم میں شریک ہوں, ان کی ضروریات کو ان کے کہے بغیر پورا کرنے کی کوشش کریں. یہ صلہ رحمی ہے. آج کل کے حالات میں اگر ہم فاصلوں کی وجہ سے ساتھ نہیں بھی رہتے تو جو خوشی غم کے موقع ہوتے ہیں, عیدین ہوتی ہیں, یا کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو گیا, کسی کی شادی ہو گئی, کسی کی وفات ہو گئی, تو ان مواقعوں میں ان کے ساتھ شریک ہونا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, یہ چیزیں سب صلہ رحمی کے اندر آتی ہیں. اور ان کو ترک کر دینا یہ قطع رحمی. اور کسی کے ساتھ رس بس کے بیٹھ جانا یہ تو اور بھی وہ ہے. اور قطع رحمی, صلہ رحمی کن سے کی جائے؟ وہ جو کہ ہم سے کٹیں, یعنی کہ کوئی رشتہ دار ہیں جو ہم سے کاٹتے ہیں تو ان سے اور جوڑ کے رکھنا, یہی اس میں افضل ہے. یہ نفس پہ بھاری ہے. ہدیہ پیش کرنا, اس شخص کو ہدیہ پیش کرنا جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہو, یہ نفس پہ بھاری ہے اور اس کا اجر ہے. اس میں بہت سی احادیث مبارکہ ہیں. انشاءاللہ قطع رحمی اور صلہ رحمی کے بارے میں ہم باقاعدہ بات کریں گے. وہ موسٹ لائکلی ٹیوزڈے کی رات کو بات کریں گے, تو انشاءاللہ I'll save it for that, but to highlight کہ یہ ایک اہم بات ہے. پھر ماں باپ کی نافرمانی, یہ تو اپنے ذات کے اندر ایک باقاعدہ ٹاپک ہے. میں صرف ابھی اتنا ہی اس میں کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں اپنے شرک کا حکم فرمایا کہ میرے شرک سے بچو, اس کے فوراً بعد اپنے ماں باپ کی عزت, ان کی احترام کا حکم فرمایا. یہ اس قدر اعلیٰ درجے پہ رکھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جس سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں, اس میں ہمارے ماں باپ ایک کردار ادا کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ان کی عظمت بہت زیادہ ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ جو بھی کر دیں, وہ چاہے ہمیں جتنا بھی خراب کر دیں, ہمارے ساتھ وہ دھوکہ بھی کر دیں, ہمیں نقصان بھی پہنچا دیں, ہمیں سڑک پہ بھی لے آئیں, پھر بھی ہمارے ماں باپ ہیں, وہ پھر بھی ہمارے ماں باپ. صرف ایک کنڈیشن میں ماں باپ کی حکم
کی خلاف جانے کی اجازت ہے، اور وہ ہے کہ وہ آپ کو کوئی غیر شرعی کام کرنے پہ مجبور کر رہے ہوں، لیکن اس میں بھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی گنجائش نہیں ہے۔ صرف ایک ہی چیز ہم ماں باپ کے لیے کر سکتے ہیں، اور وہ ان کے لیے دعا ہے۔ ان کے لیے ہمارے منہ سے کوئی اور لفظ نہیں نکل سکتا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیر۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ کام کرنا ہے۔ ماں باپ، اور خاص طور پہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، اپنے ضعف کو پہنچ جائیں، ڈائمنشیا جیسی ڈیزیزز کا شکار ہو جائیں، جہاں وہ واقعی وہ بیکم ہینڈی کیپڈ اینڈ دے آر ناٹ ان دیئر سینسز، دے ڈونٹ نو وٹ دے آر سیئنگ، ایسے موقعوں پر ان کی باتوں کو مانتے رہنا، ان کی کیے ہوئی حرکات کو لیٹ گو کرتے رہنا، معاف کرتے رہنا بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش میں ڈال رہے ہیں تو یہ آزمائش آپ کو سہنی ہے۔ there is no two way about it، there is no two ways about it۔ کوئی بھی یہ حکم نہیں دے سکتا کہ ہاں اس حالت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دو ان کے حال۔ ماں باپ کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ماں باپ چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے جائز حکموں کو ماننا ہمارے پہ لازم ہے، لازم۔ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ کے والد جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، بس اگر تم چاہتے ہو کہ اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو، یعنی کہ تمہارے اوپر ہے کہ تم اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو، ان کی اطاعت کر کے۔ تو یہ چیزیں اس رات کی محرومی کا سبب بنتی ہیں۔ اب اس رات کو کریں کیا؟ پرسوں یہ رات آنے والی ہے، تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس رات کو کیا کریں جس سے ہم میکسیمم بینیفٹ پا سکیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو ہم اس رات کو کریں وہ یہ ہے کہ اس رات کو ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ پہلے تو ایک اپنا محاسبہ کر لیں کہ جو چیزیں ہم نے ابھی ذکر کی جو کہ اس رات میں محرومی کا سبب بنتی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز ہمارے ساتھ چل رہی ہے، ہم اپنے دل کو ٹٹولیں، بلکہ دل میں ہر ایک کو معاف کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک کو معاف کر دیں۔ کوئی ایک ایسا شخص نہ ہو جس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہم ہر ایک کو معاف کر سکتے ہیں، اللہ کی خاطر ہر ایک کو معاف کر دیں۔ دوسرا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر دیں۔ کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنی طرف سے السلام علیکم، اٹس بین اے وائل، وی ہیونٹ اسپوکن، سوچا آپ کا حال پوچھ لوں، اتنا میسج کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی ناراضگی چل رہی ہے تو یہ میسج کر دیں کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئی ایم سوری۔ چاہے آپ خود وکٹم ہو، بڑا مشکل کام ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو بہت سے لوگ آ کے مجھ سے بڑے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تھا۔ اس کو مت دیکھیں کہ اس دنیا میں کیا ہوا تھا، یہ دیکھیں کہ اس کے بدلے کیا مل رہا ہے۔ لک ایٹ دا بینیفٹ دیٹ یو آر گیننگ، مل کیا رہا ہے اس کی طرف نظر رکھیں۔ ہم نظر رکھتے ہیں اپنے شارٹ ٹرم چیز کے اوپر، تو ہم جو بگر آبجیکٹو ہے، پرسپیکٹو ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بگر پرسپیکٹو کی طرف دیکھیں، کینہ بغض ختم کریں، قطع رحمی ختم کریں، اور ماں باپ کے پاؤں پڑ جائیں۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو جا کے معافی مانگ لیں، ان سے کہتے ہیں کہ جی میرے بڑے آپ کے حقوق خلاف کیے، مجھے معاف کر، مجھے معاف کر، ان کو راضی کر لیں۔ والدین دنیا سے گزر گئے ہیں، نیت کر لیں کہ جب تک میری سانس ہے میں ہر کام نیکی کا کروں گا، اور اس کا ثواب میرے والدین کو، میں جو نیکی کروں اس کا ثواب میرے ماں باپ کو۔ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیں جو کہ اس رات میں کی برکات کو روکنے سے روکتے ہیں، پہلا کام۔ دوسرا کام، کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے اس رات میں یہ لکھا جائے کہ یہ بندہ گنہگار تھا۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ عشاء کے بعد، لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہونے کے بعد، 12 بجے کے بعد نہیں، رات سٹارٹ ہوتی ہے مغرب کے بعد۔ مغرب کی جماعت ہونے کے بعد نہیں، مغرب کا وقت ہوتے ہی
رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو کوئی ایک ایسا عمل نہ کریں جس سے اس رات میں ہمارے لیے گناہ رکھا جائے۔ اور سب سے کامن گناہ کیا ہوتا ہے؟ بد نظری۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اس رات کو اپنے فون کو لاک ہی کر دیں، عصر کے وقت ہی جا کے لاک کر دیں، کمپیوٹرز بند کر دیں، تاکہ ٹی وی گھر میں ہے تو ٹی وی بند کر دیں، ریموٹ چھپا دیں، جلا دیں، بلکہ نہیں جلائے نہیں، ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہے جس سے کوئی، دیکھیں گناہ یا تو کان سے ہوتے ہیں یا آنکھ سے ہوتے ہیں یا زبان سے ہوتے ہیں یا ہاتھ سے ہوتے ہیں۔ بس آپ اس چیز کا خیال کر لیں کہ نہ میں نے کوئی غلط بات سننی ہے، نہ میں نے کوئی چیز دیکھنی ہے، نہ میں نے ایسا کچھ کہنا ہے۔ اس رات چپ کا روزہ رکھ لیں، سب کو کیا بورڈ لگا دیں، ہم ٹونائٹ از اے سائلنٹ نائٹ، تاکہ منہ سے کوئی بات ہی نہ نکلے۔ ہاں وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیگم آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہے، آپ آگے سے کہہ رہے ہیں اس کا دل ٹوٹ گیا، تو اس سے وہ گناہ ہو گیا۔ تو بیلنس رکھیں، ٹھیک ہے نا، چیزوں کو بیلنس رکھیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں اپنے ہاتھ، کان، ناک، منہ سے جس سے گناہ ہو سکے، گناہوں سے بچیں۔ ایکسٹرا عبادت کیا کریں؟ دیکھیں اس رات کو پوری رات جاگنا بالکل ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہی والی بات جو میں نے شروع میں کہی کہ شیطان آپ کو لگے گا کہ یار ساری رات جاگے رہو، ساری رات جاگے رہیں گے، فجر آپ کی مس کروا دے گا۔ اتنی عبادت کریں جتنی آپ سکون سے کر سکتے ہیں۔ عشاء نفل پڑھ لیجئے، صلاۃ توبہ پڑھ لیجئے، صلاۃ حاجت پڑھ لیجئے۔ صلاۃ توبہ، صلاۃ حاجت یہ ہے کہ اس نیت سے کہ یا اللہ 2 نفل پڑھ کے ایک توبہ کر لی، اس میں کوئی خاص کوئی صلاۃ نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا صلاۃ نہیں ہے کہ اس میں یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے، بس یہ اس نیت سے یہ صلاۃ پڑھ لی۔ لیکن ایک کلاس جو لازماً کریں مرد حضرات وہ یہ ہے کہ فجر یعنی کہ اس رات کی عشاء اور اگلے روز کی صبح فجر یہ باجماعت ضرور پڑھیں، جو کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے عشاء باجماعت پڑھی اس نے آدھی رات کی عبادت کر لی، اور جس نے فجر باجماعت پڑھ لی اس نے بقیہ رات کی عبادت کر لی۔ تو یہ 2 نمازیں باجماعت پڑھ لینے سے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور اگر فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کے، مثال کے طور پہ آج کل فجر 5:23 پہ ہو رہی ہے ہمارے دبئی میں، تو اگر ہم 5 بجے اٹھ جائیں، 5 بجے اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کچھ دیر مراقبہ کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، دعا کر لیں، تو وہ انشاءاللہ آپ کے لیے رات کی عبادت میں ہی شمار ہوگا۔ نہیں اٹھ سکتے پہلے تو یہی ساری چیزیں رات کو سونے سے پہلے کر دیں۔ آخری کام سونے سے پہلے باوضو سوئیں، اذکار کے ساتھ سوئیں، انشاءاللہ یہ چیزیں کر لینا کافی ہے۔ اور ان رات میں ایک دفعہ بیٹھ کے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ منڈے کی رات کو بنتی ہے تو ہم ایک چھوٹا سا سیشن کر لیں جس میں ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیں گے، کچھ دیر مراقبہ کر لیں گے، دعا کر لیں گے۔ ایک اچھا کہ اس رات میں اجتماعی عمل کا کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اس میں اجتماعی عمل ہو تو بہت ہے، لیکن توبہ کے کلمات پڑھنے اور مراقبہ کرنے اور اس کی برکت سے اگر ہمیں کچھ فائدہ ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ ضرور کر لیں گے۔ سیٹ وہی عشاء کے بعد کا ٹائم رکھ کے انشاءاللہ اناؤنس کے کر لیں گے۔ اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کریں۔ اب 15ویں شعبان کا کوئی سٹینڈ الون روزے کا کوئی خاص حکم نہیں آتا۔ میں نے شروع میں بات کر لی کہ شعبان کے اپنے روزوں کے کیا فائدے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم 13، 14، 15 کے روزے رکھیں۔ 13، 14، 15 کے روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے ہمیں ان تمام روزوں کا فضل مل جائے گا۔ بس اگر ہم اتنا ہی کام کر لیں تو کافی ہے۔ اب آدھی قوم سو چکی ہے، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باقی لوگوں کے کیمراز آف ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اشارہ ہے کہ بھائی اب بس کر دو، بہت ہو گئی ہے۔ میں اب بس کرتا ہوں، واقعی بات لمبی ہو چکی ہے۔ قصہ مختصر، مہینہ اہم ہے، ایک بونس نائٹ ایکسکلوسیو ممبرز اونلی سیلز انویٹیشن ہے، اس کو اویل کریں۔ جو چیزیں اس میں آپ کو ڈسکارڈ کر دیتی ہیں، اس کو آپ کو انویلڈ کر دیتی ہیں، وہ سمجھیں، ان سے بچیں، اور جو چیزیں کرنے سے ہمیں ایکسیسو فائدہ پہنچ سکتا ہے ان کو کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کچھ دیر سے کر لیتے ہیں۔